أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، صحابہ سے فرمایا قریب ہو جاؤ. وہ قریب ہوئے تو فلما ارتقى الاولى قال آمین، فلما ارتقى الثانیہ قال آمین، فلما ارتقى الثالثة قال آمین. صحابہ سے فرمایا احضروا المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ. قریب ہو گئے. آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین. جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پہلے یہ کام نہیں دیکھا جو آپ نے کیا ابھی، آمین آمین آمین. تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاک ہو گیا جس کو رمضان کا مہینہ پورا ملا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو میں نے کہا آمین. واقعی ہلاک ہو جائے وہ، رمضان جیسا مہینہ ملے اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہو اور ہر وقت ندا ہو، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی ہدایت چاہنے والا، کوئی صحت چاہنے والا، کوئی جنت کا طلبگار، کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا اعلان ہو رہا ہو اور سارے آسمان کے فرشتوں کو کہہ دیا گیا ہو کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو. ایسا مہینہ ملا اور اس میں شب قدر ملی جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بھاری، 83 سال سے بڑھ کر ایک رات، 83 سال سے بڑھ کر ایک رات. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اس میں بھی بخشش نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے. تو آپ نے کہا آمین. کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل نے کہا یا رسول اللہ بعد من ذکرت عنده فلم يصل علیک،
ہلاک ہو گیا وہ جس کے سامنے آپ کا نام آیا اور اس نے آپ پہ درود نہ پڑھا، وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعد من ادرک والدیہ فلم یغفر لہ، ہلاک ہو گیا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ان کی خدمت کرنے کے لیے اور اس نے ان کی خدمت نہ کی اور ان کی دعا لے کر بخشش نہ کروا سکا، ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان ملا بخشش نہ ہوئی، ہلاک ہو جائے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں آمین۔ میرے نبی کا نام پاک آیا، درود نہ پڑھا، ہلاک ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا آمین۔ ہلاک ہو گیا جس نے بوڑھے ماں باپ پائے، خدمت کر کے دعا نہ لے سکا، ہلاک ہو گیا۔ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی سے بخشش لینے کا مہینہ ہے، اور یہ ایک فل پیکج ہے جو میں نے حدیث پڑھی، بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی 5 چیزیں بنیادی ہیں۔ پہلی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پہچان پیدا کرتا ہے، اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا تعارف ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھ چکے ہیں، جانتے نہیں ہیں اللہ کون ہے۔ کلمے کے بعد نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ کیا آپ نے صرف رمضان میں نماز فرض کی تھی؟ کیا صرف جمعے کی نماز فرض کی تھی؟ کیا آپ 5 نمازوں کے امام نہ تھے؟ کیا آپ نے 5 نمازیں خود نہیں پڑھائیں؟ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اور بیماری نے اٹھنے نہ دیا تو پھر صدیق کو حکم دیا میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ پہلا سوال نماز ہے۔ کربلا میں معاف نہیں ہے تو کمرے میں معاف کیسے ہوگی؟ کربلا میں معاف نہیں ہے تو گھر میں معاف کیسے ہوگی؟ دفتر میں معاف کیسے ہوگی؟ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جو بڑی مظلوم ہے کہ چھوڑی جا چکی ہے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کبھی امت کی یہ شان تھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم ہجر۔ انہوں نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی تھی، آئیے کھانے پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، دفتر پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، کاروباری ڈیلنگ پہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے۔ کلمہ توحید، معرفت، پہچان، نماز تعلق بناتی ہے، تعلق، کہ ایسا تعلق کہ پھر آدھے کربلا والے نماز پڑھ رہے تھے، آدھے جنگ کر رہے تھے، پھر آدھے جنگ کر رہے تھے، دوسرے آدھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز نہیں چھوڑی، اور عصر سے پہلے سب شہید ہو گئے، سب کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ، کلمہ معرفت لا الہ الا اللہ۔ نماز تعلق بناتی ہے، زکوٰۃ محبت پیدا کرتی ہے، چونکہ جب تک آدمی مال نہ لگائے محبت نہیں آتی۔ پیسہ لگتا ہے تو محبت پیدا ہوتی، پیسہ نہ لگے پیار نہیں پیدا ہوتا۔ جہاں پیسہ لگاؤ گے وہاں پیار ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہا پیسے ہیں؟ کہا جی ہیں۔ کہا اللہ کے نام پہ لگا دے، جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں دل بھی چلا جاتا ہے۔ جب تو پیسہ آگے بھیجے گا تو تیرا آگے جانے کو جی چاہے گا۔ میرا مالدار آج کل بخیل ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ سخیوں کے پاس ہوگا۔ اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ بخیلوں کے پاس ہوگا۔ ایک ہوتا ہے بخیل اور ایک ہوتا ہے بخیل دا بھی دادا، پردادا، اس کو کہتے ہیں شحیح، شح، ومن یوق شح نفسہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ بخیل کو ہے جو خرچ نہ کرے، اوروں پر زکوٰۃ نہیں دے رہا، اوروں پر خرچ نہیں کر رہا، اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے
اپنی فیملی پر بھی خرچ کرتا ہے لیکن اوروں کو دمڑی دیتے ہوئے وہ دی چمڑی لے جاندی ہے. اس کو کہتے ہیں بخیل.